علیکم، وائس آف سندھ کے پروگرام ہسٹوری آف انڈس سویلائزیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ثنا کریم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے عرب تہذیب کی۔ جب بھی سندھ کی تاریخ کی بات کی جاتی ہے تو عرب کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ عرب یہاں پر محمد بن قاسم کی آمد کے بعد آئے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ظہور اسلام سے پہلے ہی تجارتی غرض سے عرب یہاں پر آیا کرتے تھے۔ عرب اور سندھ کا تعلق صدیوں پر محیط ہے۔ اسلام سے قبل تجارتی جہاز بحر عرب کو عبور کر کر چین، سندھ اور پھر ہند جایا کرتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد جب فتوحات کا سلسلہ بڑھا تو عرب اور سندھ کے تجارتی تعلقات میں سیاست اور ملک گیری کا عنصر بھی شامل ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور میں عراق اور ایران کے ساتھ خلافت کی سرحدیں مکران موجودہ بلوچستان تک پہنچ گئی تھیں۔ 711 عیسوی میں جب محمد بن قاسم کی سندھ آمد ہوئی تو باقاعدہ سے عرب کلچر کا سندھ اور پھر پورے ہند میں آغاز ہوا۔ یہ سندھ ہی تھا جو بحری راستوں سے ہندوستان کا گیٹ وے تھا۔ یہ وہی دور تھا جب سندھ کے لوگ اسلام سے باقاعدہ واقف ہوئے، اسلام کو پہچانا، اس کے پیغام کو سمجھا اور بعد ازاں اسے قبول بھی کیا۔ نہ صرف قبول کیا بلکہ دنیا بھر میں اس کا پیغام پھیلایا۔ اسی لیے سندھ کو باب الاسلام یعنی اسلام کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اگر پاکستان کے وجود کی بنیاد کا غور سے جائزہ لیں تو اس کی شاخیں بھی کہیں نہ کہیں اسی دور سے جا ملتی ہیں۔ دیکھیں، محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا تو یہاں پر راجہ دار کی حکومت تھی۔ راجہ دار سے پہلے مورخین بتاتے ہیں کہ یہاں چندر اور چچ حکمران تھے جو بت مت کے ماننے والے تھے۔ دیکھیں، محمد بن قاسم کی جو سندھ میں آمد ہے، تاریخ میں اس کی بہت ساری وجوہات لکھی گئی ہیں۔ میرے نزدیک حقیقت جو زیادہ قریب تر ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مکران کے گورنر تھے سعید بن اسلم۔ چونکہ اس وقت عربوں کی ایران میں حکومت تھی اور موجودہ بلوچستان جو ہے وہ ایران کا حصہ تھا۔ 703 عیسوی میں کچھ شرپسند عناصر نے گورنر سعید بن اسلم کا قتل کیا اور جا کر راجہ داہر کے پاس پناہ لے لی۔ اس وقت کے بغداد کے گورنر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے گورنر کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ راجہ داہر نے صاف انکار کر دیا۔ راجہ داہر کا انکار اور گورنر سعید بن اسلم کے قاتلوں کا محاسبہ عربوں کی سندھ میں آمد کی وجہ بنی۔ عربوں نے سندھ میں اتنے بہترین اور عمدہ کام کیے۔ ان شاندار کاموں نے سندھ کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر ڈال دیا۔ عربوں نے سب سے پہلے سندھ میں رہنے والے لوگوں میں بھائی چارے، مساوات اور اخوت کا سبق دیا، علم کی روشنی پھیلائی، اسلامی تہذیب و تمدن کے وہ گر سکھائے کہ جس سے خوشحالی، امن اور بلند اخلاقی کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ عربوں نے سندھ میں جو شہر فتح کیا وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ بہت ہی بہترین اور عمدہ سلوک رواں رکھا۔ سندھ کے پہلے فاتح محمد بن قاسم نے اپنے زمانے کے سندھ کے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ تم سب کا فرض ہے کہ رعایا اور حکومت کے درمیان اچھے تعلقات پیدا کرو۔ وہ سندھ میں 4 سال رہے۔ اس تھوڑے سے زمانے میں بھی انہوں نے عدل و انصاف اور رواداری کی وہ شاندار مثالیں چھوڑی جن کی نظیر تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی وفات کے بعد بھی سندھ کے لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے اور ان کے شاندار کاموں کو یاد کر کے روتے تھے۔ عربوں نے اپنی حکومت کے زمانے میں سندھ میں تجارت کو بھی بڑی ترقی دی۔ ان کے زمانے میں سندھ کے جو شہر تجارتی منڈی بنے ان میں میران کوٹ، سیوستان، خزدار، اڑوڑ، منصورہ اور ملتان مشہور ہیں۔ ان کے زمانے میں تجارتی مال کے دوسرے ملکوں میں جانے اور وہاں سے آنے میں بھی ترقی ہوئی۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک نوجوان تھا۔ وہ فن سپہ گیری کو تو خوب جانتا تھا، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹر بھی تھا۔ وہ تجارت کی اہمیت کو خوب سمجھتا تھا، چونکہ سندھ ایک زرخیز زمین تھی اور اس وقت تجارت کے لیے ایک موزوں زمین تھی، تو عربوں نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا اور سندھ میں جو اشیاء پیدا ہوتی تھی وہ دنیا بھر میں پھیلا دی۔ چونکہ اس وقت عربوں کی حکومت بہت زیادہ پھیل چکی تھی اور ان کے بہت سارے ممالک میں تجارتی تعلقات تھے، اسی تعلقات کی بنیاد پر انہوں نے سندھ کی اشیاء کو دنیا میں پھیلانے کا کام کیا۔ عربوں نے سندھ کے باسیوں کے ساتھ بہت شفقت اور محبت کا رویہ اپنائے رکھا۔
اور وہاں پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا۔ اس بات کا اظہار عربوں کے بہت بڑے مورخ علامہ بلازری اپنی کتاب فتوح البلدان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب محمد بن قاسم یہاں پر آیا اور جس نے جس طرح سخاوت کو دکھایا، جس طرح اس نے وہاں کے لوگوں کو پیار اور محبت کے ساتھ پیش آیا، تو لوگوں نے بھی اس کو اسی طرح اس پیار اور محبت کا صلہ دیا، اور اسی بات کا اظہار علامہ ابن اسیر نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ محمد بن قاسم نے کم سنی کے باوجود اپنی فہم و فراست کا بر وقت استعمال کیا اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا۔ فتح کے بعد وہ لوگوں کو رونتا ہوا نہیں گیا، بلکہ جس نے بھی اس سے پناہ کی درخواست کی اس کو پناہ دی، اور تھوڑے ہی عرصے میں سندھ کی معاشرت کو بدل کر رکھ دیا۔ محمد بن قاسم کی مذہبی رواداری نے سندھ کے عوام کے دل بہت جلد موہ لیے، مظلوموں کو قید سے آزاد کیا اور ایک بہترین سندھ کو نظام حکومت دیا۔ عرب سندھ کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور یہ بھی ادراک رکھتے تھے کہ ظلم و جبر سے کسی کے دل نہیں جیتے جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سندھ کے باسیوں سے محبت کا رویہ برقرار رکھا اور بدلے میں سندھ کے لوگوں نے بھی انہیں خوب پیار سے نوازا۔ عربوں نے سندھ میں کھیتی باڑی کو بھی بہت ترقی دی، جس کی وجہ سے سندھ میں ہر جگہ سرسبزی اور شادابی نظر آتی تھی۔ اس زمانے میں سندھ کے مختلف ضلعوں میں جو چیزیں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں، ان میں کافور، نیل، پید، ناریل، کھجور، گنا، لیمو، آم، بادام، اخروٹ، گیہوں اور چاول وغیرہ شامل تھے۔ عربوں نے سندھ میں صنعت و حرفت کی ترقی کی طرف بھی توجہ دی۔ منصورہ کے زری دار جوتے اسلامی ملکوں کے بازاروں میں بکتے تھے۔ نرم اور رنگین چمڑا جو السندھیہ کے نام سے مشہور تھا، دنیا کی منڈیوں میں پھیل گیا تھا۔ عربوں کی یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی گئے، چاہے فتوحات کا سلسلہ ہو یا تجارتی سرگرمیاں ہوں، انہوں نے ان علاقوں کی تعمیر نو کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی۔ اس کی مثال موجودہ اسپین ہے۔ صدیوں عربوں نے وہاں حکومت کی اور آج وہاں ایک کرسچن گورنمنٹ قائم ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم اسپین کی سڑکیں، وہاں کی گلیاں اور وہاں کی عمارتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں صدیوں بعد آج بھی اسپین کی ان گلیوں میں عربی فن پاروں کی جھلک نمایاں نظر آتی ہے۔ عربوں کا کلچر، ان کی تہذیب و تمدن اور ان کی ثقافت واضح طور پر ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نہری نظام کی بات کریں تو آج صدیوں بعد بھی اسپین میں وہی نہری نظام قائم و دائم ہے کہ جو عربوں نے صدیوں پہلے قائم کیا تھا۔ جب عرب سندھ کے علاقوں میں آئے تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر فتوحات کے بعد جو بھی زرعی کاشت اور پیداوار ہوا کرتی تھی، جن میں نمایاں پیداوار گیہوں، گندم اور ناریل اور چاول کی تھی، تو عربوں نے ان زرعی پیداوار کو، تاکہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہو اور انہیں مالی نفع حاصل ہو، انہوں نے بحری بیڑوں کے ذریعے ان زرعی پیداوار کو پوری دنیا تک پہنچایا۔ مسلمانوں کی فتوحات میں ایک بات بہت نمایاں نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ جن شہروں کو بھی مسلمانوں نے فتح کیا، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا نہیں دیا گیا، ان کو تباہ اور برباد نہیں کیا گیا، بلکہ وہاں کی ترقی اور تعمیر میں حصہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ 712 میں جب محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو سندھ کے شہر اروڑ میں ایک مسجد تعمیر کی، جو تاریخی مسجد ہے، آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں، لیکن حکومت کی عدم توجہی کے باعث خستہ حالی کا شکار ہے۔ محمد بن قاسم نے سکھر میں لوگوں کی سہولت کے لیے ایک پل بھی تعمیر کروایا، اور ڈاک اور رسل و رسائل کے جو دیگر انتظامات ہیں وہ بھی کیے گئے۔ عربوں نے سندھ میں مویشیوں کی پرورش اور ان کی نسل کو ترقی دینے کے لیے بھی خاص طور پر توجہ دی، چونکہ گائے، بھینس اور بیل ضرورت زندگی میں کام آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر ان کی پرورش اور ان کی افزائش نسل میں اضافے کے لیے خاص طور پر کردار ادا کیا اور توجہ دلائی۔ عربوں نے سندھ میں تمام بسنے رہنے والے مذاہب کے لوگوں کو یکساں طور پر مذہبی آزادی دی تھی۔ ان کی رواداری کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کے عرب حکمرانوں کو جب یہ احساس ہوا کہ کھیتی باڑی کے لیے بیلوں کا ہونا ضروری ہے اور اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے، تو سرکاری طور پر حکم جاری کیا گیا کہ گائے ذبح نہ کی جائے۔ عرب اس بات کو خوب سمجھ گئے تھے کہ جس قدر فتح کیے ہوئے علاقے کے لوگوں کو خوش رکھا جائے گا، اسی قدر ان کی حکومت کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد یہاں کے رہنے بسنے والوں کو خوش رکھنے کی بے حد کوشش کی، یہاں کے لوگوں پر بھروسہ کر کے ان کو بڑے بڑے عہدے دیے۔ عرب فاتحین نے سندھ کی فتح کے بعد کئی شہر یہاں پر آباد کیے،
پہلا شہر محمد بن قاسم نے دیبل کے مقام پر آباد کیا اور 4000 عرب خاندان یہاں آباد ہوئے۔ دوسرا شہر گورنر سندھ حکم بن عوانہ نے محفوظہ کے نام سے قائم کیا، اور تیسرا شہر محمد بن قاسم کے بیٹے عمر نے منصورہ کے نام سے آباد کیا، جو کہ تاریخی حیثیت کا حامل ہے، بہت مشہور شہر ہے۔ آج بھی سندھ کی سرزمین پر اس کے آثار، کھنڈرات، باقیات موجود ہیں۔ دیبل کے بعد انہوں نے نیرون موجودہ حیدر آباد شہر کو فتح کیا اور وہاں ایک عالی شان مسجد تعمیر کروائی۔ اسی طرح الور اور ملتان شہر میں بھی کئی مساجد تعمیر کروائیں۔ منصورہ کی جامع مسجد انتہائی خوبصورت تھی، جسے جامع مسجد عثمان کے نمونے پر بنایا گیا تھا۔ جہاں کہیں بنی نوع انسان بستی تشکیل دیتا ہے، وہیں سے کلچر وجود میں آتا ہے۔ کلچر کئی سطحوں پر تشکیل پاتا ہے۔ انسانی گروہ لسانیاتی، ادبی اور فنی صنف تخلیق دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اعمال اور عقیدے بھی، جو کہ اس کی سماجی زندگی کے مظہر ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ معاشرے کو کیسے چلانا ہے۔ سندھ ہمیشہ سے ہی ثقافتوں اور تہذیب کا محور رہا ہے۔ عرب اور سندھی زبان و کلچر کے سنگم اور گٹھ جوڑ نے ایسے ہی خوبصورت کلچر کو جنم دیا ہے، جو کہ آج تک سندھ میں قائم و دائم ہے۔ اسلامی تہذیب کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ کسی علاقے میں جا کر اس کے کلچر میں ڈھل جاتی ہے یا اس کے ساتھ مل کر ایک ملے جلے کلچر کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح زبان کا معاملہ ہے۔ زبان انسانوں کے درمیان اظہار کا ذریعہ ہے۔ زبان کو استعمال کر کے ہی انسان آپس میں اپنی دن رات کی مصروفیات اور سرگرمیاں سر انجام دیتے ہیں۔ اگر ایک زبان اپنے معاشرے سے اثر لینا چھوڑ دے، وہ منجمد ہو کر دنیا سے اپنا وجود کھو دیتی ہے۔ زبان صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، بلکہ یہ ذریعہ اظہار کے ساتھ ایک قوم کے خیالات و تصورات کی ترجمان بھی ہے۔ جب کبھی دو مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ عرصہ دراز تک ایک ساتھ رہتے ہیں، تو فطری طور پر ان دو زبانوں اور کلچر کے درمیان ایک قسم کا باہمی سنگم پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ ظاہر ہے انسان جب ایک ساتھ رہتا ہے تو وہ گفتگو کرتا ہے۔ کمیونیکیشن انسان کا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مافی ضمیر، اپنے جذبات، احساسات، خیالات اور افکار کو بیان کیا کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی زبان بولتے ہیں، اور اس طرح وہ لوگ دو مختلف ثقافتوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا کرتے ہیں۔ عرب فاتحین جب سندھ آئے تو اہل سندھ عربی زبان سے واقف نہیں تھے، اور اسی طرح سے اہل عرب سندھی زبان سے واقف نہیں تھے، لیکن عرب فاتحین یہاں آباد ہوئے، ان کی بستیاں یہاں قائم ہوئیں، ان کے اہل سندھ کے ساتھ معاشرتی، تہذیبی، ثقافتی تعلقات قائم ہوئے، اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ فطرت کا اصول ہے کہ ایک تہذیب دوسری تہذیب کے اثرات کو قبول کرتی ہے، اہل سندھ نے اہل عرب کے اثرات کو قبول کیا، اور اہل عرب نے سندھیوں کے اثرات کو قبول کیا، اور یہی معاملہ جو ہے ہمیں زبانوں کے حوالے سے بھی نظر آتا ہے کہ اہل عرب نے سندھی زبان سے استفادہ کیا، اور اہل سندھ نے عربی زبان کے جو اثرات ہیں ان کو قبول کیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ میں 4 سال تک حکومت کی۔ بنو عباس کے دور خلافت میں بھی عرب قافلوں کی آمد کا سلسلہ سندھ میں جاری رہا۔ عربوں کا سندھ میں اقتدار کم و بیش 150 سال تک قائم رہا، اور اسی دوران کچھ عرب باشندوں نے یہاں پر رہائش اختیار کر لی، آباد ہو گئے، اور کچھ مقامی باشندوں نے اسلام قبول کر کے عرب زبان اور تہذیب کو اپنا لیا۔ بعض عرب باشندوں نے یہیں شادیاں کر لیں، اور ان کی مخلوط نسلیں عربی اور سندھی زبان روانی سے بولتی تھیں، لہٰذا قدیم سندھی زبان پر سب سے پہلے اثرات عربی زبان کے ہوئے۔ 300 سال کی طویل مدت میں اہل سندھ نے عربوں سے اور عربوں نے اہل سندھ سے بہت کچھ سیکھا۔ عربوں کے آنے کے بعد سندھ میں علم کی روشنی بھی خوب پھیلی۔ عرب کے بڑے بڑے عالم اور فاضل سندھ میں آ کر رہے اور بسے، جن سے سندھ میں علم و فن کے چشمے جاری ہوئے، اور یہاں کے لوگوں نے علم حاصل کرنے کی طرف خاص توجہ دی۔ تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ سندھ کے رہنے والوں نے اپنے وطن سے باہر جا کر علم اور فن میں کمال کے باعث سندھ کے نام کو روشن کر دیا۔ برِ صغیر پاک و ہند میں قرآن شریف کا پہلا ترجمہ بھی سندھی زبان میں ہوا تھا۔ یہ ترجمہ منصورہ کے حاکم عبداللہ بن عمر حباری کی
نگرانی میں کرایا گیا۔ اس ترجمے کو کرنے والا ایک عراقی تھا جو عربی و سندھی زبان کا ماہر تھا۔ قرآن شریف کا سندھی زبان میں ترجمہ 270 ہجری بمطابق 863 عیسوی میں ہوا، جبکہ قرآن مجید کا اردو زبان میں ترجمہ تقریباً 1000 سال بعد 1791 میں ہوا۔ عربی زبان کا اثر نہ صرف سندھی زبان پر ہوا بلکہ کئی صدیوں کے بعد اس نے ایک اور زبان کو جنم دینے میں بھی اہم کردار ادا کیا، اور وہ ہے ہماری مادری زبان اردو زبان۔ اردو زبان اگرچہ ملی جلی زبانوں کا مجموعہ ہے، مگر عربی زبان اور عربی رسم الخط کا اس پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے۔ صرف زبان ہی نہیں بلکہ پاکستان کی بنیاد کی شاخیں بھی کسی نہ کسی طرح عربوں کی سندھ آمد سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ پاکستان کا قانون وہی رہے گا جو کہ 1400 سال پہلے قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس آ چکا ہے۔ قائد کی اس تقریر نے پاکستان کے آئین کی تشکیل نو کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد سے لے کے آج تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی اس فرمان پر کاربند ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ ثنا کریم کو اجازت دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔